ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله حاضرین محترم، یہ اللہ کی کتاب اور آخری وحی قرآن مجید کے 18ویں پارے کی ایک سورہ المومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں۔ قرآن مجید کی سورتیں اپنے شان نزول کے اعتبار سے دو بڑے درجوں میں منقسم ہیں۔ ان میں سے ایک درجہ مکی صورتوں کا ہے اور دوسری نوعیت مدنی صورتوں کی ہے۔ 13 سال کے قریب یہ کلام مجید مکہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول کے اندر نازل ہوتا رہا، اور پھر بعد کے 10 سال کے قریب یہ قرآن مجید مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و نواح کے مختلف اماکن اور مقامات پر یہ نازل ہوتا رہا۔ مفسرین نے اس کی شان نزول کو ہر اعتبار سے محفوظ رکھا ہے۔ مکی زندگی کی اور مکی دور کی جو صورتیں ہیں، ان کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر عقائد کی تعلیمات جو ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، اور ان عقائد میں بھی بالتخصیص توحید کیا چیز ہے، رسالت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر آخرت کی زندگی کا ایک بندہ مومن کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وہاں کے محاسبے اور وہاں کی باز پرس جو ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ یہ 3 بنیادی مضامین ہیں جن کے ارد گرد پھر اور بہت سارے مضامین بڑی تمثیلات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس زمانے کی صورتوں کے اندر ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جس میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے اس کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے جو خیر و شر کی ازلی اور دائمی کشمکش ہے، اور اس میں پھر یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو اس دعوت کی حمایت کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام اور درجہ ہے، اور وہ لوگ جو اس دعوت کی مخالفت کرنے والے ہیں دنیا کے اندر انہیں کیسے پھر نمونہ عبرت بنایا جاتا ہے، اور ان کا نقش عبرت آج بھی تاریخ کے صفحات اور اوراق پر پورے طور پر موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ جو کہ مکی ہی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ سورہ مکی زندگی کے اس زمانے سے متعلق ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور اس لحاظ سے یہ ایک ایسے زمانے کے اندر نازل ہوئی کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص ان چند آیات پر جو ابھی سورہ مومنون کی نازل ہوئی ہیں ان کو سمجھ لے اور ان پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت کی بشارت ہے، اور اس انسان کے جنت میں داخلے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لحاظ سے اس سورہ کی یہ آیات اپنے مضامین اور اپنے موضوع کے لحاظ سے، اپنی تعلیمات اور اپنی ہدایت کے نقطہ نظر سے یہ اتنی جامع ہیں، اور ان میں ایسے موضوعات کو پیش کیا گیا ہے کہ جن کا اگر شعور حاصل کر دیا جائے، جن کا ادراک آدمی کو میسر آ جائے، تو پھر ایک انسان کی زندگی کی نہج، اس کا طرز فکر، اس کا طرز عمل جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، اور ایک انسان بندہ دنیا بننے کی بجائے ایک ایسا بندہ خدا بنتا ہے کہ پھر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جس شخص کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گویا اسے ہدایت اور اس کے انعامات جو ہے وہ پورے طور پر میسر آ جاتے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المومنون، کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ یہاں یہ بھی پیش نظر رہے قرآن مجید نے نجات کا تصور نہیں، فلاح کا تصور پیش کیا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا عیسائیت کے لٹریچر کے اندر نجات کا بہت بڑا تصور ملے گا، اس لیے کہ وہاں فطری طور پر آدمی کو گناہگار تصور کیا جاتا ہے،
اسلام میں فطری طور پر آدمی کو گناہگار تصور نہیں کیا جاتا ہے، معصوم تصور کیا جاتا ہے، بلکہ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر شخص جو اس کائنات کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بعد میں اس کا انوائرمنٹ ہے، اس کا ماحول ہے جو کبھی اسے یحودان ہی یہودی بناتا ہے، کبھی یونصران ہی اسے نصرانی بناتا ہے، کبھی یمجسان ہی کبھی اسے مجوس بناتا ہے۔ یہ بعد کے حالات ہیں کہ اس فطرت کی معصومیت پر پیدا ہونے والی جو روح ہے اس کو پالیوٹ کیا جاتا ہے، کثافتیں اس کے ساتھ مل جاتی ہیں بعد کے عوامل کے ساتھ، وگرنہ انسان فطری طور پر جو ہے وہ نیک اور پاکیزہ فطرت پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نجات کے تصور کے ساتھ ایک منفی تصور وابستہ ہے، اور اس میں انسان کو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا ثابت کیا جاتا ہے۔ ہمارا دین و شریعت کا یہ دائرہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نجات کی بجائے فلاح کا تصور ہے، اور فلاح کا تصور منفی کی بجائے ایک مثبت تصور ہے جو انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ لغت عرب کے اندر فلاح کے معنی جو ہیں وہ چیرنے اور کاٹنے کے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے لغت عرب میں کاشتکار کو فلاح بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہل چلانے والا ہے، زمین کے سینے کو چیرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس میں سے وہ ساری چیزیں اگتی ہیں۔ یوں اس طرح سے ایک انسان جو مختلف صعوبتوں کو کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان طرح طرح کی آزمائشوں سے شکار ہوتا ہے۔ وہ آزمائشیں کبھی اس کے وجود کے اندر نفس کی شرارتوں کی صورت میں چھپی ہوتی ہیں، کبھی ماحول کے اندر جو کثافتیں اور غلاظتیں ہیں اس کے صورت میں چھپی ہوتی ہیں، اور کبھی شیطان نے اپنے چنگل کے اندر جو ماحول کو لے رکھا ہوتا ہے اس کے حوالے سے انسانوں کے اندر بہت ساری خطائیں اور لغزشیں جو ہیں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک انسان جو اس نفس کی شرارتوں سے اور ماحول کی پھیلی ہوئی بدیوں سے اور شیطان کے چنگل سے بچ کر زندگی کو ایک ایسی شاہراہ مستقیم پر شریعت کے ضوابط اور دوائر کے حوالے سے گزارتا ہے تو یقیناً وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے ایسے اعمال کے اندر مصروف ہوتا ہے، اور بالآخر ایسی زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے اجر، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت جو ہے اس کا وہ حقدار ٹھہرتا ہے، اور یوں ایک بندہ مومن اس کائنات کے اندر ایک ایسی زندگی کا اسلوب اختیار کرتا ہے جو اپنے مالک کو خوش کرنے والی زندگی ہے، اور مالک کو خوش کرنے والی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی صورت کے اندر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے، اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو کھول کر ایمان والوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور کئی ایک مقامات پر اس بات کو کہا ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے اور فلاح والی جو زندگی ہے وہ اتباع رسالت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس حقیقت کو کئی ایک مقامات پر کئی ایک اسالیب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونے کی زندگی ہے، اور نمونہ بھی کیسا؟ اسوۃ حسنہ، یہ ایک ماڈل بھی ہے لیکن ماڈل آف ایکسیلنس ہے، یہ ایک انتہائی معیاری نمونہ ہے۔ یہ انسانیت کے لیے وہ ہدایت کا آخری نمونہ ہے کہ پھر قیامت تک کے لیے جتنی نسلیں اور جتنے گروہ اس سرزمین پر پیدا ہوتے رہیں گے ان کے لیے ایک ہی نمونہ عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فلاح کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور ان کو قیامت کے دن اس زندگی اور اس اجر سے ہمکنار کرنے والا ہے جو فلاح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع کو کئی ایک اعتبار سے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی اور اتباع کو اختیار کیا، حقیقت میں اس نے اللہ کی اتباع کو اختیار کیا ہے۔ پھر اور بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی
جو تم میں ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور ان کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ بنے، جیسے خلافت راشدہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر کوئی اختلاف برپا ہو جائے تو اس اختلاف کو رفع کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو۔ اللہ کے سپرد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کی کتاب مبین اور کتاب ہدایت جو قرآن مجید کی صورت میں ہے اس سے پوچھو اور اس کے آئینے کے اندر اس مسئلے کا حل ڈھونڈو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مسئلے کو لوٹانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی سنت کے آئینے کے اندر دیکھیے کہ آپ نے مختلف معاملات زندگی کے اندر کیا رہنمائی انسانیت کے لیے پیش کی ہے۔ یہ ایک اتباع کا حقیقی راستہ ہے جو قرآن مجید نے انسانیت کے لیے کھولا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آئینے سیرت کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے ایک ایسا دائمی نمونہ عمل، ایک ایسا دائمی نقش سیرت ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ جو شخص جیسے جیسے اس نقش سیرت کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور جوں جوں وہ اس آئینہ عمل کے اندر ڈھلتا چلا جائے گا، اس کی زندگی کی قدورتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اضطراب کی بجائے اطمینان پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور ذہنوں کا انتشار جو ہے وہ ایک ایسی تسکین، سکون، سکینت اور اطمینان میں بدل جائے گا جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ تو یہاں یہ بات کہا کہ ایسے لوگ جو ایمان کو اس طریقے سے لاتے ہیں تو یقیناً ایسے ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اور ایمان ہے کیا؟ یہاں فرمایا گیا کہ قد افلح المومنون، کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح پا لی۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور ایمان ہے کیا چیز کہ جو ایمان والوں کو میسر ہوتا ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی ان ساری حقیقتوں پر ویسے یقین لاتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اب غیب کی حقیقتیں کیا ہیں؟ خود اللہ کی ذات ایک غیب کی حقیقت ہے، فرشتے ایک غیب کی حقیقت ہے، وہی ایک غیب کی حقیقت ہے، مرنے کے بعد حیات البعد و بعد الممات جو ہے، اور برزخ کی اور ساری زندگی یہ غیب کی زندگی ہے۔ حساب و کتاب اور قیامت اور قبر کی زندگی سب غیب کے امور ہیں۔ تو ایک مومن وہ ہے جو غیب کے ان سارے امور کے بارے میں جو یقین کی حقیقی علمی قوت اور دلیل اس کے سامنے پیغمبر پیش کرتا ہے اس کو پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اپنے ذہن کے اطمینان کے ساتھ وہ اس کو قبول کرتا ہے اور ان غیب کی حقیقتوں کے بارے میں پورے طور پر اپنے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو غیب کے امور پر اس اعتبار سے یقین پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فلاح، ان کی کامیابی، اور حقیقت میں اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی کے معیار بڑے عجیب و غریب ہیں، ہم دنیا کے اندر اس کے معیار ہی بدلے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو دنیا کے اندر عالم مادیات کے اندر ترقی کرتا ہے، خواہ وہ حلال اور حرام کا شعور نہ رکھے، جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز نہ کرے، خیر اور شر کے کسی پیمانے کو اپنے لیے وہ کوئی اچھا یا برا ہی نہ سمجھے، تو ایسی ترقی جو ہے یا ایسی کامیابی کو حقیقت میں کامیابی نہیں بلکہ بعض اوقات شریعت کے دائرے اور ضابطے کے بغیر عالم مادیات کے اندر زندگی گزارنا جو ہے یہ خسران مبین، ایک کھلے گھاٹے کی زندگی بن جاتا ہے۔ حقیقت میں اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے، اور قرآن مجید نے اس آخرت کی کامیابی پر قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر یہ استدلال پیش کیا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک فانی زندگی ہے، حقیر زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، بڑے مختصر فائدوں پر مشتمل زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید نے مومنوں کو اس آخرت کی زندگی کی کامیابی کا جو تصور ہے اس کی طرف توجہ دلایا۔ اب آگے وہ سارے امور بتائے گئے، آگے وہ پورا چارٹر پیش کیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن آخرت کی حقیقی زندگی، کامیاب زندگی، فلاح والی زندگی اور اخروی کامیابی والی زندگی جو ہے وہ کون سے ایسے کام ہیں، کون سے ایسے امور ہیں، کون سی ایسی ہدایات ہیں اور کون سا ایسی گائیڈنس اور انسٹرکشنز ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی ہمیشہ رہنے والی اور ابدی کامیابی کی زندگی جو ہے اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں پہلی چیز جو فرمائے گی کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی بات
جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو قائم کرنے والے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز خود ایک مومن اور ایک کافر کی زندگی کے درمیان مابہل امتیاز چیز ہے۔ کلمہ شہادت کو ادا کرنے کے ساتھ ہی جب آدمی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا جو اس کے سامنے فوری پیدا ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ اور نماز جو ہے یہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی تعمیر کا پہلا زینہ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے، 5 وقت کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم اس کے ساتھ موجود ہے، صف بندی کر رہا ہے۔ اس سے دلوں کی بھی صف بندی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے اسلامی معاشرت جو ہے وہ پورے طور پر وجود میں آتی ہے۔ لیکن نماز جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے مالک اور بندے کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان، ساجد اور مسجود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان ایک دائمی رابطے کا ایک عمل ہے، یہ اسی وقت مستحکم ہو سکتا ہے جب اس نماز کی کیفیت کے اندر خشوع کی پوری کیفیت موجود ہو۔ اب خشوع جو ہے یہ انسان کے پورے وجود کے اندر جتنے اعضاء اور جوارح ہیں، جتنی قوتیں سوچنے کی، سمجھنے کی، وہ ساری کی ساری قوتیں جو ہیں وہ نماز کے عالم کے اندر متوجہ ہوں اپنے خالق حقیقی کی طرف۔ اور جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے اور پھر ہاتھوں کو باندھتا ہے تو اس عالم کے اندر وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے اور ایک ایسی سلطنت میں داخل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی سلطنت ہے۔ رکوع و سجود کے اندر، تشہد میں، قیام میں، قومے میں، التحیات میں، ہر شکل کے اندر وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی تحمید، حمد، اللہ کی تقدیس، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر ان کو بلند کرتا ہے اور پورے انہماک اور یکسوئی کے ساتھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ خشوع کے عالم کے اندر، نماز کے اندر فاسد خیالات کو پھر قریب نہیں آنا چاہیے خشوع کی حالت۔ اب ہماری نمازوں کا عالم کیا ہے کہ میں اور آپ اس بات کی حقیقت کو اگر سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو عین نماز کے عالم کے اندر نفسانی خواہشات اور شیطانی حملہ پورے طور پر انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے۔ اللہ کے ساتھ اس نماز کے مختلف جو مراحل ہیں ان کے اندر راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ کی تقدیس اور کبریائی کی باتیں ہیں۔ لہذا شیطان اس موقع پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کہ ایک انسان کا جو رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ قائم ہو رہا ہے وہ محض ایک رسمی معاملہ بن کر رہ جائے اور اس کی روح جو ہے وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سارے خیالات کہ بجلی کا بل جمع کرانا ہے، فلاں کی فیس دینا ہے، فلاں سے جا کر ملنا ہے، فیکٹری کا یہ کام ہے، کاروبار کا یہ معاملہ ہے، فلاں انوائس بنوانا ہے، فلاں سے یہ ملنا ہے، فلاں سے یہ کچھ لینا ہے، یعنی وہ سارے خیالات جو کچھ وقت پہلے ویسے ہی منتشر تھے عین اسی وقت آ کر انسان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک انسان شیطان کے اس حملے سے اور نفس کی ان شرارتوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک صورتحال تو یہ ہے کہ خود نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم اور ترجمہ اور اس کا مطلب ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ایپلیکیشن اللہ کے حضور ہم پیش کر رہے ہیں اس کے مندرجات اور کنٹینٹس کے ساتھ تو ہم واقف ہوں کہ بات ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں مختلف نماز کے مراحل کے اندر اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے، جب تک وہ مفہوم اور شعور انسان پر واضح نہیں ہوگا اس وقت تک خیالات منتشر رہیں گے۔ اس اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ یکسوئی کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ اللہ کی کبریائی کے اندر وہ اس اعتبار سے اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کسی بہت بڑی شخصیت یا اپنے بڑے ٹاپ کے باس کے ساتھ ملاقات کرنا ہے تو آدمی اپنے لباس کو، حرکات کو، اپنی صورتحال کو کتنا سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو پھر سورہ والتین کے مطابق کہ وہ احکم الحاکمین اس سے بڑا پھر کون ہے؟ جو لارڈ آف لارڈز ہے اس کے حضور جب انسان پیش ہوتا ہے تو کس قسم کا عجز، کس قسم کی انکساری، کس قسم کے وجود کے اندر ایک طرح کی خشیت وہ کتنی زیادہ انسان کے اوپر وارد ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے دنیا و ما فیہا کے خیالات سے کٹ کر اس کے دربار کے اندر ایک ایسی ذہنی اور قلبی یکسوئی کے ساتھ موجود ہو اور جو کچھ عرض و نیاز پیش کر رہا ہو اس کے مفاہیم سے پورے طور پر واقف ہو۔
اور پھر کبھی یہ نہیں کہ کبھی اپنے بالوں کو کھجلی کر رہا ہے، کبھی لباس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی اپنے پہلو بدل رہا ہے کھڑے ہوئے. پوری ایک عجیب تمانیت کا اور یکسوئی کا ایک اظہار ہونا چاہیے. یہ خشیت کے عمل کو انسان کے اندر بڑھانے والا عمل ہے. تو زینہ ہے وہ اپنی نمازوں کے اندر اس خشیت اور خشوع کی کیفیت کو قائم و دائم رکھنا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تو یہ خشیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اگر کسی غزوے کے اندر کوئی تیر جو ہے ان کے کسی جگہ پیوست ہو گیا ہے اور اس جراح اس تیر کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجئے، ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ تیر نکالنا شروع کر دیں. یہ تمانیت اصل میں اللہ کے ساتھ جو تعلق اور لو کا لگانا ہے، یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کو پھر ہر ایک چیز سے وہ بے خبر کر دیتی. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ اہل ایمان کی کامیابی کے لیے پہلی بات نماز ادا کرنا اور نماز کے جو آداب ہیں، وضو کا صحیح ہونا، رزق کا پاکیزہ ہونا، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا. وضو کو پھر اس طریقے سے کرنا کہ آدمی وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے تو ساتھ یہ سوچے اس ہاتھ نے پتہ نہیں کیسی، اس کے قلم میں اگر قلم پکڑا ہاتھ نے تو کتنی غلط باتیں لکھی، کسی چیز کو تولا ہے یا ہاتھوں کا کوئی ٹرانزیکشن اس کے ذریعے سے ہوئی تو کتنی غلطیاں کی ہیں. ہاتھوں کی جتنی قوت مختلف مقامات پر استعمال ہوتی ہے اس کی معافی طلب کرے. اگر وہ کلی پانی کے لیے منہ کی طرف جاتی ہے تو اپنے دانتوں کے بارے میں کہ پتہ نہیں اس نے کتنا حرام مال کھا لیا ہے اور اس زبان نے غیبت اور چغلی اور جھوٹ کی کن کن کثافتوں کے ساتھ یہ لتھڑی ہوئی ہے، اس کی صفائی کے لیے آدمی سوچے. اور اگر منہ دھو رہا ہے تو پھر آدمی آنکھیں کہ پتہ نہیں غض بصر اختیار کیا یا نہیں، جن راستوں سے روکا گیا ہے وہاں سے رکا کہ نہیں. ہاتھ پورے دھو رہا ہے اپنے بازو تو یہ کہ ان بازوؤں کی طاقت کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطانی راستے میں صرف ہو گئی. اور جب سر کا مسح کر رہا ہے تو یہ سر جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا تھا کہیں کسی جھوٹے آستانے پر تو یہ سجدہ ریز نہیں ہو رہا ہے. اور پاؤں دھو رہا ہے تو یہ پاؤں خدا کے راستے کی سعی میں چلنے کی بجائے کہیں شیطانی راستوں کے اندر تو نہیں چلتے رہے ہیں. ذرا اس تصور سے وضو تو کیجیے، پھر مسنون طریقے کے ساتھ دیکھیے تو کیسی پاکیزگی. تو یہ سارے اعمال آپ کو اختیار کرنا ہے اور اپنی نمازوں کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے پاس دن میں 5 مرتبہ اپنے اوقات کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور ان نمازوں کے درمیانی اوقات کی جو لغزشیں اور خطائیں ہیں ان سے فوری طور پر معافی چاہنے کے لیے یہ نماز کا عمل ایک اتنا بڑا عمل ہے. اس کو معراج المومنین بھی کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی حیات طیبہ کی انتہائی معراج کے زمانے میں یہ تحفہ جو ہے یہ معراج کے موقع پر جو عطا ہوا ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ ایک بندہ مومن کا تعلق اپنے اللہ سے قائم کرتا ہے. کیسے؟ اگر اس کے اندر خشیت، اور خشیت کیسے، جس کی ہلکی سی تفسیر اور تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک بندہ مومن کی فلاح کا دوسرا زینہ جو فرمایا گیا، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ ایمان والے وہ ہیں ہم عن اللغو معرضون کہ لغویت سے، بےہودگی سے، فحش سے، ناپاک باتوں سے یہ اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں. ایک مومن اپنی زندگی کے اندر کسی بےہودگی کو، لغویت کو، فحش کو، ناپاکی کو، اس چیز کو یعنی اختیار نہیں کرتا ہے. اسی لیے جنت کے جو لوگ ہیں ان کی قرآن مجید نے ایک اور جگہ پر یہ صفت بیان کی ہے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ جنت کے اندر کوئی شخص لغو بات نہیں سنے گا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. یہاں کیا کہا گیا؟ والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان اور فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. اب بےہودہ بات کسی بےہودہ ماحول میں ہوگی، کسی بےہودہ مجلس میں ہوگی، لہذا ایسے ماحول اور مجلس سے بھی کٹنا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ ماحول میں لانا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. اپنی مومن کو اچھے مومنوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اپنی برادری ایسی بنانا چاہیے کہ ان کے درمیان ان کے تعلقات جو استوار ہوتے چلے جائیں. اس اعتبار سے جتنی لغویت آج دنیا کے معاشرے کے اندر موجود ہے، شاید اس سے پہلے اتنی شدت کے ساتھ اور اتنے سکیل کے ساتھ لغویت کبھی کائنات کے اندر نہیں تھی جتنی کہ آج ہمارے زمانے میں چاروں جانب پھیلی ہوئی ہے. ابھی آپ نے چند روز پہلے ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ سونامی کے نام سے آپ نے، اب بظاہر یہ کچھ سیلاب نہیں تھا بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9,500 ہائیڈروجن بم جو ہیں وہ بیک وقت اگر پھٹیں تو ان کی جو تباہی ہے وہ تنہا اس زلزلے کی تباہی کے برابر وہ اس کے بنتی.
یہ اصل میں آپ اگر غور کریں تو جن ساحلی علاقوں پر یہ پورے کا پورا طوفان آیا ہے، آپ محسوس کیجئے کہ ان سارے ساحلی علاقوں پر لوگ اس وقت کن کاموں میں مصروف تھے۔ ان ساحلی علاقوں پر ٹورزم کے نام پر، سیاحت کے نام پر کیا کچھ وہاں پر کیا جاتا تھا، اور اللہ کی حدود کو مسلسل کیسے توڑا جا رہا تھا، کیسی لغویت جو تھی اور بےہودگی وہاں پر موجود تھی، اور کیسے کیسے امور کے اندر، اور بلکہ ایک انڈسٹری بنایا ہوا تھا۔ ہمارے ہاں بعض ممالک کے اندر سیاحت کو ایک ایسی انڈسٹری بنایا گیا ہے، اس میں ایسی اٹریکشن پیدا کی جاتی ہیں، ایسا ماحول وہاں پیدا کیا جاتا ہے کہ جس کی تفصیلات کو کوئی باحیا آدمی اپنی زبان پر لانے سے قاصر ہے، اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کو ایسی ایسی بد تہذیبی کی شکلیں اور روپ عطا کر رکھے ہیں کہ انسان کی روح اس سے شرمندہ ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے کہ جو اس قسم کی لغویت کا شکار ہے۔ تو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے لغویت سے دور رہنے والے ہیں۔ صرف لغویت سے دور نہیں رہنا، ایمان والے لغویت کو دنیا سے مٹاتے بھی ہیں۔ مسلمان صرف لغویت سے خود دور نہیں رہتا ہے، اس لغویت کو دنیا سے مٹاتا بھی ہے اور اس کی جگہ ایک صالح معاشرہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، خود بھی بچنا ہے اور خود بچتے ہوئے پوری انسانیت کو بچانے کی فکر اپنے اندر دامنگیر کرنا ہے۔ مسلمان کا دوہرا عمل ہے، خود بچتا ہے، دوسروں کو بچانے کی فکر بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اب تم دنیا کے اندر وہ بہترین امت اور گروہ ہو جسے پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے، اور ان کا کام یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فیغیر بیدہ، تم میں سے اگر کوئی کسی منکر کو، فحش کو، خرابی کو، لغویت کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے۔ فإن لم یستطع، اور اگر کسی وجہ سے تم محسوس کرو کہ اپنے ہاتھوں کی قوت سے اس لغویت اور بےہودگی کو ختم نہیں کر سکتے، فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کے خلاف جہاد کرو۔ فإن لم یستطع، اگر یہ بھی قوت تمہارے اندر موجود نہیں ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے آپ اس بدی کے طوفان کے خلاف سد سکندری بنے اور اس کے خلاف آپ اس کا دفاع کریں، فرمایا فبقلبہ، تو اپنے دل کے اندر اس برائی کے خلاف ایک رجحان پیدا کرو۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا انتہائی گرا ہوا اور آخری درجہ ہے کہ کوئی انسان برائی کو دیکھے تو کم از کم اپنے دل کے اندر اس کو کڑن اختیار کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاسم ما حاق فی نفسک، گناہ کیا ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کرتا ہے، ایک کھٹک خلش پیدا ہو جائے اور انسان کہے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کا ایک شیوا یہ ہے کہ وہ خود بھی لغویت سے دور رہتے ہیں اور اس دنیا کو لغویت سے پاک بھی کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1425 سال پہلے جس انقلاب کو انہوں نے دنیا کے اندر سربلند کیا، اس ماحول کے اندر کیسی کیسی لغویت تھی۔ تو اہل ایمان کا ایک شیوا یہ ہے کہ وہ خود بھی لغویت سے دور رہتے ہیں اور اس دنیا کو لغویت سے پاک بھی کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1425 سال پہلے جس انقلاب کو انہوں نے دنیا کے اندر سربلند کیا، اس ماحول کے اندر کیسی کیسی لغویت تھی، اور چاروں طرف زمانے کے اندر جو دعوت لے کر آپ پھیلے لغویت کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باحیا معاشرہ جو ہے اس کے مقابلے میں پیدا کیا، حجاب کی کیفیات کے ساتھ، اور مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر ایسی تعلیمات دیں، اور قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نور میں ایسی تعلیمات دی گئی، اور پھر معاشرتی معاملات میں سورہ نساء میں اور مائدہ میں ایسے احکامات دیے گئے کہ جن پر عمل کرتے ہوئے ایک پاکیزہ زندگی، اور مسلمانوں کی معاشرت ہی پاکیزہ ہے، میاں بیوی کا آپس میں میل جول ایک پاکیزگی کی علامت ہے، اولادوں کی تربیت ایک پاکیزگی کی علامت ہے، اور کیسے کیسے وعدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کیے جو اپنی اولادوں کی پاکیزگی کی فکر کرتے ہیں۔ آج ہم غور کریں قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمارے گھروں کے اندر کیسے بد اخلاقی نے نقب لگا رکھی، کیسا کلچر ہمارے گھروں میں جو ہے وہ پنپتا دکھائی دیتا۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کے ایک ہونے پر یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کی باز پرس لازمی اور ناگزیر ہے، ان کو اپنے گھروں کے اس نقشے کو بدلنا ہوگا اور پورے ماحول کو بدلنا ہوگا۔ یہ ماحول کی ساری جو لغویت ہے اس کو پورے طور پر دور کرنا ہوگا۔ اہل ایمان جو تیسرا کام اپنی فلاح کے لیے اختیار کریں گے
فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے عمل پر فائل ہوں گے، ادا کرتے رہیں گے، اس کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ انسان کے پاس دو قسم کی قوتیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو انسان کو دو قسم کی قوتیں عطا کی گئیں۔ ایک تو جسمانی قوتیں ہیں، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی، چلنے کی، لیٹنے کی، یہ قوتیں جو جسم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ایک دوسری مادی قوتیں ہیں جو اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے انعامات کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب دونوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے کہ یہ جو جسم و جان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بخش رکھے ہیں، یہ تو نماز کے اندر ان کا شکر ادا ہو رہا ہے، اور جو مادی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثمرات اور انعامات انسان کے ارد گرد بکھیر رکھے ہیں، وہ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے ان کا شکر انسان ادا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے باثروت بنایا ہے، سال بھر سب کچھ کھانے پینے کے بعد اگر 100 چیزیں ان کے پاس بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان 100 چیزوں میں سے یہ فرماتے ہیں کہ 97.5 چیزیں پھر اپنے پاس رکھو۔ سب کچھ کھانے پینے کے بعد، سارے قرض ادا کرنے کے بعد، ساری لائبلٹیز جو ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنے کے بعد، اگر تمہارے پاس 100 چیزیں باقی بچتی ہیں تو ان میں سے صرف 2.5 چیزیں، اور وہ بھی اللہ کے بندوں کی طرف سورہ توبہ کی وہ جو 8 مدات ہیں ان کے مطابق تقسیم کرو، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ فلاحی معاشرہ جو ہے، ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے۔ یہ عشر اور زکوٰۃ اور صدقات کا پورا نظام کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر اللہ کی ربوبیت جن کو حاصل ہے، اللہ کی اس ربوبیت کا فیضان دوسروں تک منتقل کرنا، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب رزق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ رزق پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو انسان کے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں، اور دوسری طرف آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی جو کائنات ہے اس کے اندر کچھ وسائل اور ذرائع ہیں۔ انسان کی صلاحیتیں اور زمین کے پھیلے ہوئے جو وسائل اور ذرائع ہیں، ان کا جب اتصال ہوتا ہے تو اس سے کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن کو آپ کوموڈیٹیز کہتے ہیں، جن کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب نہ تو انسان کی صلاحیتیں اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، نہ کائنات کے مختلف اجزاء اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے لیے ہوئے جسم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہی کی بخشی ہوئی کائنات کے اندر اس جسم و جان کی صلاحیتیں لگانے کے ساتھ جو کچھ اموال پیدا ہوتے ہیں، ان اموال کو سال بھر فراغت کے ساتھ کھانے کے بعد اگر جو بچ جائے اس کا بھی 2.5% حصہ باقی بھی آپ کے پاس۔ آپ یہ بتائیے دنیا میں اس سے زیادہ ناشکرا انسان کون ہوگا کہ جسم و جان کی ساری صلاحیتیں اللہ سے لے لے، کائنات کے سارے وسائل اور ذرائع اپنے لیے استعمال کر لے، اور جب انہی کا مالک ان سے یہ کہے کہ میرے اس بخشے ہوئے رزق میں سے صرف اس قدر تم اور پھر اپنے ہی بندوں کے درمیان استعمال کر لو، اور اگر انسان وہ بھی نہ کرے تو کیا کائنات میں اس سے زیادہ بخیل، اس سے زیادہ ناشکرا، اس سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی شخص اور ہو سکتا ہے؟ لہذا فلاح کے لیے ایک زینہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے اس کو تقسیم کرو۔ ربوبیت ہے یہ۔ سود کو کیوں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا؟ حرب من اللہ و رسولہ، سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ انسان اس مال کی بنیاد پر خود رب بننے کی دنیا میں کوشش کرتا ہے، وہ اپنے اندر وہ رعونت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ دوسروں کی مجبوریوں کی تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ اہل ایمان کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے عمل کو فروغ دیتے ہیں، دنیا کے اندر اس کو قائم کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اہل ایمان جو ہیں ان کا ایک خاصہ خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور یہ حیا کا تصور صرف اسلام کا تصور ہے۔ آپ اہل علم ہیں، ساری انگریزی لغت آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو لفظ حیا کا مترادف اور ایکویولنٹ لفظ دکھائی نہیں دے گا، اس لیے کہ جو تصور کسی تہذیب میں نہیں ہوگا اس کا لفظ کیسے بنے گا وہاں سے؟ پوری مغرب کی تہذیب جو ہے وہ حیا کے تصور سے خالی، ماڈسٹی، شیم، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس کا ایکویولنٹ اور مترادف نہیں۔ حیا کا تصور جو ہے اس کے اندر ایک پاکیزگی کا تصور ہے، یہ حیا کا تصور خالص ایک دینی اور اسلامی تصور ہے، اور اس حیا کے تصور کو برقرار رکھنے کے لیے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، کہ یہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے زمانے کے اندر
ایسے خاص مکانات بنے ہوتے تھے جن پر ایک خاص قسم کے پردے لٹکتے تھے جہاں پر فاحشہ عورتوں کی صورتحال موجود ہوتی ہے. اور ہندوستان کے اندر اسی زمانے کے اندر لنگم اور یونی کے نام سے، لپشنگ کے نام سے مرد اور عورت کے جو اعضائے تناسل تھے ان کے بت بنا کر باقاعدہ ابھی تک پرستش ان کی ہوتی ہے. اس طرح دنیا کے اندر کثافت تھی، بے حیائی تھی. اسلام نے ایک حیا کا تصور، پاکیزگی کا تصور پیش کیا اور میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی نسبت قائم کر دی کہ انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. قرآن مجید نے اس حیا اور نکاح کے حسن کے اندر ان کو لانے کی کوشش کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے انسان کی جتنی جبلتیں ہیں ان سب کا تزکیہ پیش کیا ہے. بھوک ایک جبلت ہے، اس کا تزکیہ روزے کے ذریعے سے کیا. غصہ ایک جبلت ہے، اس کا تزکیہ جو ہے خوش اخلاقی کے ساتھ کیا. جنس ایک جبلت ہے، اس کا تزکیہ نکاح کے ساتھ. یعنی جتنی بھی جبلتیں انسان کے اندر موجود ہیں ان سب کے تزکیے کے لیے دین و شریعت نے ایک پورا نظام قائم رکھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دو جبڑوں اور دو رانوں کے درمیان حفاظت کرتا ہے وہ جنت کے اندر جانے والا شخص. تو اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں. آگے یہ بھی بات فرمائی گئی إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے کہ یقیناً یہ پھر ملامت والے لوگوں میں سے نہیں. یہاں پر ایک لفظ جو ہے أو ما ملكت أيمانهم کا ہے جس سے بعض مستشرقین نے اور بعض لوگوں نے ایک بڑا طوفان اٹھایا ہے کہ اسلام تو جناب باندیوں اور کنیزوں کا مذہب ہے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس تصور کو شرعی اعتبار سے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ اتہام لگانے کی کوشش کی ہے اور اس الزام کو پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام ایک طرف تو بیوی اور نکاح کا ذکر کرتا ہے اور دوسری طرف وہ باندیوں کی بھی بات کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی سلطنت کے اندر جو دارالاسلام ہے کسی غیر مسلم سلطنت کے ساتھ جو دارالحرب ہے اگر جنگ و جدل کا کوئی مارکا درپیش ہو جائے اور اس جنگ و جدل کے مارکے کے اندر ان کی عورتیں جن کے خاوند مر چکے ہیں، وہاں سے بھاگ چکے ہیں، وہ اور ان کے مرد جو ہیں اگر ان کو قیدی بنا لیا جائے تو کیا ان کو پھر آزاد چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. اسلام نے یہ کیا ہے کہ ایک اسلامی جہاد کے اندر جب ایسی خواتین آئیں تو ان کو امیر لشکر اپنے امیر المومنین کے ساتھ مشاورت سے ان خواتین کو خاص حقوق کے ساتھ لوگوں کے پاس ایسے ہی دے گا جیسے ایجاب و قبول اپنی خاتون، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے پھر حقوق ہیں. اور وہ خاتون مکاتبت بھی کر سکتی ہے. مکاتبت یہ ہے کہ وہ قید ہونے والی خاتون یہ بات کہے کہ میں یہ اور یہ خدمات اگر اتنے عرصے تک دوں اور وہ آدمی قبول کر لے تو اس سے پھر جس آدمی کے حصے میں وہ خاتون ایجاب و قبول کے لیے آئے گی وہ اسے کسی آگے کی طرف منتقل یوں نہیں کر سکتا. یہ ایک ضابطہ ہے شریعت کا. مردوں کے اندر بھی جو لوگ اس طرح سے آئیں، اور پھر ایسا نہیں تھا کہ جناب کوئی باندیوں اور غلاموں کا کوئی ایک بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے. اس طریقے سے چند ایک نفوس تھے. مردوں کے اندر تو کل آپ کو معلوم ہے کہ 82 کے قریب جنگیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر برپا ہوئی. ان 82 جنگوں کے اندر جس میں 259 صحابہ شہید ہوئے اور آپ نے خود سبقت کی کہ بعض شہداء کی بیوہ عورتیں جو تھی شہداء کی خود شادی کر کے ایک نکاح کی تاکہ معاشرے میں وہ بیکار نہ رہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی. ایک طرف تو یہ کیا 259 صحابہ شہید ہوئے اور 759 کفار مارے گئے. اب جو لوگ مارے گئے ان کی خواتین ہوں گی کوئی نہ کوئی. کیا معاشرے میں ان قیدی خواتین کو کھلی بے حیائی کے لیے چھوڑ دیا جاتا؟ اور پھر 6000 اور 564 آدمی جو ہیں وہ کفار کے جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے، غلام بنائے گئے. اور اسلام ایسا دین رحمت تھا کہ ان میں سے 6347 کو تو اسی وقت رہا کر کے آزاد کر دیا. دشمن کے قیدی ہیں، اسلام جو چاہتا کرتا. لیکن اندازہ لگائیے 6567 میں سے 6347 تھے ان کو اسی وقت 6564 میں سے اگر 6347 نکال دیں تو کل 217 آدمی باقی بچتے ہیں. یہ کل اس الزام اور افسانہ ہے اتنی کوئی خواتین ہوں گی.
یعنی یوں نظر آتا ہے جیسے مشرکین سمجھتے تھے جیسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ غلام بنائے جا رہے ہیں اور باندیاں بنائی جا رہی ہیں، ان کو شاید کوئی بندر بانٹ ہے اور تقسیم، ایسا بات نہیں ہے۔ شریعت کوئی بازیچے اطفال نہیں ہے، ایک مستقل ضابطوں کا نام ہے، اور اس منشور کا ایک باقاعدہ ضابطہ ہے، اور شریعت اسلامی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں اور خلفائے راشدین کے عہد میں اس پر عمل کرنے کے بعد ایک پاکیزہ سوسائٹی، ایک مہذب معاشرہ، ایک سویلائزڈ اسٹیٹ جو ہے اور سوسائٹی، اس کو پیدا کیا گیا، اس لیے یہ ساری تعلیمات اس کے لیے پیش کی جا رہی تھی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو شخص ان دو جائز شرعی راستوں کے علاوہ کوئی بھی تیسرا راستہ اس کے علاوہ اختیار کرتا ہے تو پھر ایسا شخص تجاوز کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پھر پسند نہیں کرتے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور آخرت میں فلاح پانے والے لوگ جو ہیں ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، نگہبانی کرنے والے لوگ۔ جو ایمانت دو قسم کی ہوتی، ایک تو ایمانت یہ ہے کہ آپ نے مجھے 10 روپے دیے اور میں نے آپ کے 10 روپے آپ کو واپس لوٹا دیے، مادی ایمانت ہے، یہ کوئی اور جنس کسی کو دی۔ ایک ایمانت اللہ کی بھی انسان کے پاس موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے اس ایمانت کو، اس کائنات کی جو خلافت ہے اس کی ایمانت انسانوں کے ساتھ اس کو رکھا کہ انسان اس ایمانت کو اپنے قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمانت جو تھی آسمانوں کی طرف، زمینوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف نازل کی، سب نے انکار کر دیا، اور اس انسان نے اس ایمانت کو اٹھا لیا، اور قرآن نے کہا ان الانسان ظلوما جہولا۔ یہ ایمانت انسان نے اٹھائی ہوئی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے اللہ کی نیابت کی جو ذمہ داریاں ہیں ہر بندہ مومن اور بندہ مسلم جو ہے ان کو ادا کرے گا، اور اس کائنات کو اللہ کی رضا اور احکامات کا نمونہ بنائے گا۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان ان ایمانتوں کو جو کہ قیامت کے دن انسانوں کے سپرد کی گئی تھی اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے۔ ایک دفعہ پہلے آیا کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے، یہاں آیا یحافظون، اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے۔ نمازوں کی نگہبانی جو ہے یہ بھی کئی درجوں کے اندر انسان کے پاس موجود ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت ایک تو یہ کہ نماز کو اعتدال کے ساتھ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جلدی جلدی رکوع میں گیا، جلدی جلدی سجدے کیے، سلام پھیرا۔ آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ نماز ایک بہت بڑی قوت ہے، نماز مسلمانوں کا ایک ہتھیار ہے، اور قرآن مجید نے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اگر تمہیں کبھی اللہ کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے، اور کب پیش نہیں آتی، ایک بندہ مومن کو تو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو کیسے؟ صبر سے اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہ نماز تو ایک آلہ ہے اللہ سے مدد مانگنے کا، لہذا فرمایا گیا کہ اس کی نگہبانی کرو، نماز کے آداب کو سیکھو، اس کے ترجمے کو سیکھو، پھر اس کے جو آداب کے اندر اعتدال اس کے اندر پیدا کرو، نماز کے اندر ایک سکون اور سکینت کے ساتھ اس کو ادا کرو، نماز ادا کرنے کے بعد جو مسنون اوراد اور وظائف ہیں ان کو اس کے لیے ادا کرو، ان کے اوقات کی نگہبانی کرو، جو نماز جس وقت پہ پڑھنا اس وقت میں پڑھو، باجماعت اس نماز کو پڑھو۔ یہ ساری نماز کی حفاظت کے امور ہیں جن کی طرف شریعت نے توجہ دلائی ہے، اور ہمیں ان شرعی ضوابط کے مطابق وقت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اس کے حلال کے ساتھ، نماز کے پورے فہم کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کام اہل ایمان کریں گے جن کا تذکرہ ہو چکا، فرمایا اولئک هم الوارثون، پھر یہ لوگ اس کائنات کے حقیقی وارث ہیں، انہیریٹنس انہیں ملے گی۔ اولئک یرثون الفردوس، دنیا میں بھی اللہ انہیں اپنی وراثت اور خلافت دے گا، اور فردوس کا بھی ان کو وارث بنائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں کوئی ایک آدھ برس کی زندگی نہیں ہے، کوئی سیزنل کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل اور دائمی زندگی وہاں پر گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے ان آیات کے اندر ایک بندہ مومن کی وہ صفات گنوائی گئیں، اہل ایمان کی وہ ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز کا ایک چارٹر پیش کیا گیا ہے کہ یہ وہ کم از کم شرائط ہیں اہل ایمان کی کہ اپنی زندگیوں کے اندر نمازوں کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے، شرم و حیا کے اعتبار سے، اور پھر اس طرح سے اپنے وعدے اور ایمانتوں کے ایفا کے اعتبار سے،
یہ کیسی آپ زندگی گزاریں گے؟ قرآن مجید نے یہ ایک نمونہ زندگی انسانوں کے سامنے رکھا اور بتایا کہ مومنوں کی فلاح کا تعلق جن ناگزیر امور کے ساتھ ہے وہ یہ اور یہ امور ہیں جن کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر نگاہ دوڑائیں تو دین اور شریعت ایک رسمی صورت میں ہمارے ساتھ وابستہ ہے، شعوری صورت میں وابستہ نہیں۔ یہ بات جان لینے کی ہے کہ دین کو رسمیات کا مجموعہ نہیں ہے کہ جسے آپ اختیار کریں۔ ہو سکتا ہے ہندو مت میں رسمیات کا مجموعہ ہو سکتا ہے عیسائیت رسمیات کا مجموعہ ہو کہ بپتسمہ ہے اور پھر جناب مختلف قسم کی ان کی جو چند ایک رسومات ہیں ان کو اختیار کرنے کے ساتھ بپتسمہ ہے اور چیزیں ہیں۔ اسلام جو ہے یہ رسم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام تو ایک مستقل ضابطہ ہے انسانی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ۔ وہ پہلو عقائد کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، عبادات کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، انسانوں کی انفرادی اور انسانوں کی خانگی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، یا کسی معاشرے اور ریاست کے جو اجتماعی ادارے ہیں عدل اجتماعی کے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں۔ اسلام ہر دائرے کے اندر ایک ضابطہ اور ایک پیٹرن اور ایک فارمیٹ انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ہمارے ہاں رسمیات کا مجموعہ بن گیا ہے۔ ہمیں اپنے تصور دین کو بدلنا ہے، ہمیں اسلام کے شعور کے بارے میں اپنے ایک اثر نو اس کی سوچ بچار کرنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہیں یہ بے روح قسم کے رسم و روایات تو نہیں ہے، یا ان کے پیچھے کوئی متحرک کوئی فعال سوچ بچار ایسی موجود ہے، کوئی جذبہ ایسا ہے، کوئی داعیہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ انسان خود اپنے آپ کو بھی تبدیل کر رہا ہے، اپنے ماحول کے ساتھ بھی وہ مارکا آ رہا ہے اور پوری کائنات کو تبدیل کرنے کا داعیہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو بزرگان من، دین و شریعت کے تقاضے محض رسم و رواج کے تقاضے نہیں ہیں کہ چند رسوم و روایات جو ہندو مت میں، کنفیوشس مذہب میں، تاؤزم میں یا دوسرے مذاہب میں موجود ہے اس طرح سے آپ اختیار کریں، بلکہ اسلام تو دائمی طور پر ایک ایسے طرز زندگی کا نام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے آئینہ سیرت کے اندر ڈھل کر پہلے خود انسانوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتا ہے اور اسی داعیے کو لے کر پوری دنیا کے اندر ٹکرا جانے کی ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ معاملہ پیدا ہو گیا تو یقیناً اہل ایمان کو جو قیامت کے دن فلاح نصیب ہونا ہے، یہی وہ شاہراہ حیات ہے، یہی وہ تصور دین ہے، یہی وہ تصور اسلام ہے جو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے اگر ہم اختیار کریں تو یقینی بات ہے کہ پھر ہم حقیقت میں اس خسران مبین سے، اس واضح گھاٹے سے بچ سکتے ہیں اور اس فلاح کو، کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں جو ایک بندہ مومن کی سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ ایک اس طرح کی زندگی گزاری جائے اور آئینہ سیرت میں ایسے اپنے آپ کو ڈھال دیا جائے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے مالک اور ہمارے مولا کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے۔ زندگی کا یہی وہ حقیقی نصب العین ہے جس پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا اور جس پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس تک لینا جو ہے ایک مومن کی کامیاب زندگی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس راستے کا فہم اور شعور عطا فرمائے، آپ کے لیے بھی اس راستے فہم اور شعور کو کھولے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اسی آئینے کے اندر بدلنے، ڈھالنے، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ابھی آپ نے جو درس سماعت فرمایا ہے اس میں محترم مدرس نے لفظ امانت پڑھا ہے، اصل میں یہ لفظ امانت ہے۔ برائے کرم آپ تصحیح فرما لیں، شکریہ۔ سامعین اکرام، ابھی آپ عبدالجبار شاکر صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ کے دانش افروز کیسٹ کے موضوعات یہ ہیں: شاعر مشرق کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کاملہ، علم اور اس کے عملی تقاضے، خواتین کا داعیانہ کردار، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، مسلم معاشرے میں طالبات کا کردار، حج کیسے کریں، قرآن کا قانون عروج و زوال، کیا ہم مسلمان ہیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات، درس قرآن سورۃ الفلق، سورۃ الناس، درس قرآن سورۃ المؤمنون۔ آپ کو ہم یہ یاد دلاتے چلیں کہ ان کیسٹس کے علاوہ تبلیغ دین کے لیے عکس و آواز کے زیر اہتمام ریلیز کی گئی متعدد کیسٹ آپ کی توجہ کی منتظر ہیں، جن میں ڈاکٹر فرت علی برنی، ڈاکٹر سعید احمد شاد،
डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद, मौलाना हबीबुर रहमान और दीगर मुकर्रीन के दुरूस कुरान के कैसेट मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर तकारीर के कैसेट भी हैं, जिनमें हाफिज मोहम्मद इदरीस, सैयद मुनव्वर हसन, मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, काजी हुसैन अहमद, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार शाकिर, खुर्रम मुराद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुकर्रिरीन शामिल हैं। ऑडियो कैसेट के अलावा सीडी से भी इस्तेफादा कीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि ज़रूर इन बेजबहा हिकमतों वाले कैसेटों को अपने अव्वलीन इंतखाब में रखें। इनके मिलने का पता है आलम इस्लाम के तमाम तहरीकी मकतबों से हासिल किए जा सकते हैं। कराची पाकिस्तान से इस फ़ोन नंबर पर 69000738 और 66181111 पर राबिता किया जा सकता है। इसके अलावा इदारे मारिफ इस्लामी कराची से फ़ोन नंबर 6349840 से भी हासिल किए जा सकते हैं। लाहौर में बैतुल हिकमत से फ़ोन नंबर 5427017 से भी हासिल किए जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी क़लातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون